خواتین اسلام میں سے بھی ایک ہستی اس مقام سر، مقام قرب اور تقرب پر فائز ہے، اور وہ ہستی کون ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور جو ہستیاں اس مقام پر ہوتی ہیں نا، ان کے سامنے حقائق نمایاں ہوتے ہیں۔ فاضل جلیل، عالم نبیل، محسن ملت، حضرت علامہ قبلہ مولانا محمد در علی صاحب ہاشمی غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات اپنے اس مرکز علم و فیض کے سالانہ جلسہ عام کی آج کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس عظیم مرکز کے فیضان کو عام سے عام فرمائے۔ گفتگو کے لیے مجھ طالب العلم کو جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے، اس حوالے سے چند ایک بنیادی معروضات عرض کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق علیہ التحیات و تسلیمات کے وصال اقدس کے بعد محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی سات مقدس اولادوں میں اور آپ کی چاروں مقدس نورانی پیاری صاحبزادیاں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین میں افضل ترین اور محبوب کریم علیہ السلام کی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی پاکیزہ ذات بابرکات نے اپنے پیارے نانا جان اور محبوب کریم علیہ السلام کے دیرینہ ترین رفیق اور محبوب کریم علیہ السلام کے جانشین اول اور اپنے امام و پیشوا حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین تمام انبیاء و رسل علیہ السلام کے بعد عالم خلق کی سب سے افضل ترین ہستی حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ فرمایا اور فرمایا حضور آپ مہربانی فرمائے، کرم نوازی فرمائے اور فدق میں سے اور اموال خیبر میں سے حوالی مدینہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع یہود کے ترک کیے ہوئے اموال میں سے جو میرا وراثت کا حصہ بنتا ہے، آپ براہ مہربانی وہ حصہ مجھے عطا فرما دیجئے۔ اس کا ذکر صحیح بخاری شریف کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر، ہماری متعدد کتب احادیث میں صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے۔ اور جب ہم اس واقعے کے متعلق اسناد جمع کرتے ہیں تو 36 سندیں اس واقعہ کے متعلق جو ہے ہماری معتبر ترین کتابوں کے اندر پوری صحت کے ساتھ موجود ہے۔ لہذا اس بات میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ حضور سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزہ ذات بابرکات نے حضور امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے مطالبہ میراث جو ہے وہ آپ نے فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مطالبہ میراث فرمایا؟ کیا خدا نہ خواستہ کوئی مال و دولت کی کمی تھی آپ کے پاس؟ جیسا کہ آج کل تاثر کچھ احباب کی طرف سے دیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کریم ہستیوں کا رزق بند کر دیا گیا، مالی مشکلات میں ان کو مبتلا کر دیا گیا، تو کیا کوئی مال و دولت کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی جس کے باعث حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات بابرکات نے یہ مطالبہ فرمایا؟ اب چونکہ مجھے ٹائم صرف 50 منٹ دیا گیا ہے تو میں اب تفصیل میں نہیں جاتا۔ جمہور اہل اسلام ہم اہل سنت و جماعت کی کتابوں کے اندر بھی پوری صحت کے ساتھ یہ مضمون موجود ہے، اور علماء اہل تشیع کی اگر آپ باقی کتابوں کی طرف توجہ نہ کریں، صرف صحاح اربع کو ہی مد نظر رکھیں، جیسے ہم جمہور اہل اسلام اہل سنت و جماعت کی حدیث مبارکہ کی کتابیں تو کوئی 150 کے قریب ہیں، لیکن 6 کتابیں ان میں سب سے زیادہ مشہور ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے: صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن نسائی، جامع ترمذی، سنن ابی داود،
اور سنن ابن ماجہ. بسم اللہ. اسی طریقے سے علماء اہل تشیع کی جو ہے تو 4 کتابیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ معروف ہیں اور ان کی امہات اور بنیادی ترین کتابیں، اور ان کو وہ صحائح اربع کہتے ہیں، 4 صحیح ترین کتابیں. اصول کافی ہے، من لا یحضرہ الفقیہ ہے، الاستبصار ہے، تہذیب الاحکام ہے. اصول کافی جو ہے تو یہ علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی امامیہ اہل تشیع اثنا عشری عالم اور محدث ہیں، جو 329 ہجری میں فوت ہو رہے. آپ کی ہی فروع کافی ہے. اور آپ نے جو حدیث پاک کی کتابیں لکھی ہیں ان کے متعلق آپ کا یہ دعویٰ ہے اس اثنا عشری امامی عالم کا، محدث کا، کہ جب میں نے یہ اپنی کتاب مکمل طور پر مرتب کر لی تھی تو حضرت حسین ابن روح کے ذریعے سے میں نے قائم آل محمد علیہ السلام امام زمان حضور سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ذکر خیر فرما رہے ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک بالکل امام الائمہ سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات کا محبوب علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے، آپ کی آمد کی بشارت اور خبر عطا فرمائی ہے، اور تواتر کے ساتھ احادیث کریمہ میں موجود ہے. قرب قیامت میں آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آپ پیدا ہوں گے، اور آپ کے ہی مقدس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں سے دوبارہ زمین پر جلوہ گر ہوں گے، اور یہ دونوں کریم ہستیاں مل کر جہاں دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، وہاں پوری کی پوری زمین کے اوپر اسلام کو لے آئیں گے. اور آج جیسے زمین مسلسل ظلم سے بھرتی چلی جا رہی ہے، ان دونوں کریم ہستیوں کی برکت سے عدل و انصاف اور خیر و برکت سے بھر جائے گی. ہمارے نزدیک ابھی آپ کی ولادت مقدسہ نہیں ہوئی. قرب قیامت میں آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں آپ کی ولادت مقدسہ ہوگی. لیکن جو اثنا عشریہ امامیہ اہل تشیع ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ حضور امام الائمہ سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ آپ ولادت پا چکے ہیں دنیا میں. 11ویں امام اہل بیت اطہار حضور سیدنا و سید الساداتنا سیدنا امام الائمہ امام ابو محمد حسن العسکری رضی اللہ تعالی عنہ کی نورانی ذات بابرکات کے آپ فرزند ہیں. اور پہلے بچپن میں آپ غیبت صغرا میں چلے گئے تھے، کچھ عرصے کے لیے غائب ہو گئے، پھر منصہ شہود پہ آ گئے، اور پھر 329 ہجری کے اندر ہی آپ جو ہے غیبت کبرا میں چلے گئے، اور اب آپ قرب قیامت میں آئیں گے. اس وقت زمین پر قدم رنجا فرمائیں گے. اب آپ سرہ من رآ کی غار کے اندر جو ہے پوشیدہ ہیں، مخفی ہیں، اور زمین کے اوپر جب 19 مومن موجود ہو جائیں گے تو پھر ان کی قیادت فرمانے کے لیے حضور امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ غار میں سے باہر تشریف لائیں گے. تو اللہ نے آپ کو بڑی لمبی عمر دی ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ امامیہ اثنا عشریہ اہل تشیع کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اب ان کے عقیدے کے مطابق تو چونکہ آپ غار کے اندر مخفی ہیں، پوشیدہ ہیں، تو علامہ محمد بن یعقوب رازی کلینی جنہوں نے اصول کافی تحریر کی ہے، مرتب کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 بندے ہیں، ان کو امام محمد المہدی کی مسلسل ملاقات ہوتی ہے. وہ غار کے دروازے پر پہنچتے ہیں، باقاعدہ غار کا دروازہ کھل جاتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اور حضرت امام محمد المہدی ان 4 کے ذریعے روئے زمین پر اپنے شیعہ کو پیغامات بھیجتے رہتے ہیں، احکام جاری کرتے رہتے ہیں. ان 4 ان کے خلفاء نائبین میں سے ایک ہے حسین ابن روح. تو وہ فرماتے تحریر کرتے ہیں مقدمے میں کہ میں نے حسین ابن روح کے ذریعے اپنی یہ ساری کی ساری کتاب امام محمد المہدی جو کہ امام زمان ہے ان کی خدمت میں سرہ من رآ کی غار میں بھیجی. آپ نے اول سے لے کر آخر تک میری اس کتاب کو ملاحظہ فرمایا، خود مطالعہ فرمایا، اور پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ھذا کافی لشیعتنا، یہ کتاب جو ہے یہ قیامت تک آنے والے ہمارے شیعہ کے لیے کافی ہے. تو چونکہ امام زمان کی زبان اقدس سے یہ جاری ہوا ہے، قائم آل محمد علیہ السلام کی زبان سے جاری ہوا ہے کہ ھذا کافی لشیعتنا، لہٰذا میں نے اپنے امام معصوم امام زمانہ کے ارشاد کی روشنی میں سمیتہ بالکافی فی الاصول، میں اس کا نام ہی الکافی فی الاصول میں نے رکھ دیا ہے، کیونکہ امام زمان نے جو ارشاد فرمایا ہے. اور اہل تشیع عقیدے کے مطابق حضور ابو الائمہ امام الائمہ سیدنا مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکات سے لے کر
امام الائمہ سیدنا امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ کی کریم ذات بابرکات تک 12 کے 12 ائمہ اہل بیت اطہار انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح معصوم ہیں، عصمت کا مقام رکھتے ہیں، معصوم سے کوئی خطا اور غلطی نہیں سرزد ہو سکتی۔ لہٰذا اس امام معصوم نے جب فرما دیا ھذا کافی لشیعتنا، تو میں نے اس کا نام اصول کافی من الاصول تجویز کر دیا۔ اب میں ان تمام کے تمام فاضل اپنے عزیزوں سے علماء اہل تشیع کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ جب یہ قائم آل محمد علیہ السلام کی تصدیق شدہ کتاب ہے، وہ امام ہے اور اس زمانے کے امام ہے، اگر آپ نے اس زمانے کے امام کی پیروی نہیں کرنی تو کس کی پیروی کریں گے؟ پھر وہ امام معصوم ہے جو غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ اس امام معصوم کی تصدیق شدہ کتاب میں ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ایک پیاری صاحبزادی صاحبہ نہیں بلکہ 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں ہیں۔ چنانچہ اصول کافی کی 3 جلد صفحہ 73 ابواب التاریخ باب مولد النبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں پوری صحت کے ساتھ موجود ہے کہ فولد لہ علیہ الصلاۃ والسلام منہا السیدۃ زینب والسیدۃ رقیۃ والسیدۃ ام کلثوم قبل المبعث والسیدۃ فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا بعد المبعث ولد لہ منہا خاص ام المومنین حضور سیدتنا و سیدت سعادتنا سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی منہا ذات بابرکات میں سے محبوب کریم علیہ السلام کی 4 مقدس نورانی صاحبزادیاں جلوہ گر ہوئی عالم دنیا میں۔ 3 مقدس ہستیاں جو بڑی ہیں ان کے مبارک نام وہاں موجود ہیں۔ قبل المبعث وہ محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئی، اور حضور سیدۃ النساء اہل الجنہ سلام اللہ تعالی علیہ بعد المبعث محبوب علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد پیدا ہوئی۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے مسائل آپ اصول کافی میں دیکھیں گے۔ تو اصول کافی کے ساتھ ہی فروع کافی کے اندر کتاب الوصیت آپ اٹھائیے، تہذیب الاحکام علامہ شیخ ابو جعفر الطوسی جو 460 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں، ان کی بھی سیاہ اربع میں شامل ہے۔ ملا یحضر الفقیہ اس کی 2 جلد کتاب الوصیت اٹھائیے، تہذیب الاحکام کی 2 جلد کتاب الوصیت اٹھائیے۔ الغرض سیاہ اربع کی کتاب ہے وصیت کے اندر ابو بصیر جو راوی ہے، صحیح سند کے ساتھ بار بار یہ حدیث آ رہی ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے امام بھی ہیں، استاذ ذی وقار بھی ہیں، میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میرے استاذ ذی وقار امام اہل بیت اطہار حضور امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر جو 123 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وصال فرما رہے، امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی نورانی ذات بابرکات کے پیارے ابا جان ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو بصیر کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ دکھاؤں جو میری پیاری دادی جان حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا نے میرے دادا جان حضور امیر المومنین مولائے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے نام لکھوائی تھی، خود انہی سے اپنے وصال اقدس سے کچھ دیر پہلے 3 رمضان سن 11 ہجری میں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کا 28 سال کی عمر مبارک میں وصال اقدس ہو رہا ہے۔ تو 3 رمضان کے دن ہی آپ نے حضور مولا کائنات کو فرمایا کہ میرے دادا جان اور میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ بلائیں، اور حضور آپ میرے چچا جان محبوب علیہ السلام اور اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام اسدی کرشی کو بھی بلائیں تاکہ یہ دونوں ہستیاں گواہ ہو جائیں۔ چنانچہ اصول کافی سے لے کر ان تمام کتابوں کی کتاب ہائے وصیت میں موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ یہ دونوں ہستیاں جلوہ گر ہو گئی حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا کے در دولت پر۔ جی بسم اللہ۔ ماشاءاللہ حضور پیر طریقت راہبر شریعت ہماری بہت بڑی صاحب علم و دانش ہستی اور بہت کریم ابن کریم حضرت علامہ قبلہ صاحبزادہ پیر محمد فیض المصطفیٰ چشتی شاہ جمالی غریب نواز دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے قدم رنجہ فرمایا، دعا فرمائے صحت و سلامتی قوت و عافیت کے ساتھ اللہ پاک ان کریم ہستیوں کے سائے میں برکات کا سلسلہ جاری رکھے، تمام ان کریم بندوں کے فیوز و برکات ہمیشہ ہمیشہ ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ اجازت ہے حضور مکمل کرنے؟
تو وصیت جو ہے ان دو ہستیوں کی موجودگی میں لکھائی گئی. اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور وہ وصیت ضرور مجھے آپ پڑھائیے. تو آپ نے ایک بکس کھولا اور اس میں سے آپ نے ایک دستاویز نکالی. کس ہستی نے؟ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات نے میرے سامنے اس دستاویز کو کھول دیا. فرمایا اس پر لکھا ہوا اور خود امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ پڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ھذا ما اوصت به فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الى علی بن ابی طالب ومن بعدہ الى اکبر من ولدہ ومن بعدہ الى اکبر من ولدہ لسبعۃ آبار الوافیہ والصافیہ والکافیہ والمیسب والدلو ومال ام ابراہیم کہ یہ ایک وصیت کی دستاویز ہے، تحریر ہے جو اللہ کے سچے رسول علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ نے تحریر کروائی ہے حضرت مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کے لیے، اور وہ جام شہادت روش میں آ جائے یا ان کا طبعی طور پر وصال اقدس ہو جائے تو الا اکبر من ولدہ جو حضور مولا مرتضی کے تمام 18 کے 18 پیارے فرزندوں میں سب سے بڑے فرزند ہوں گے، یہ وصیت ان کو منتقل ہو جائے گی. من بعدہ الا اکبر من ولدہ ان کے وصال اقدس یا شہادت فرمانے کے بعد ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہوں گے ان کی طرف. اب حضور سیدہ خاتون جنت تو وصیت امام حسن کے بعد امام حسن کے بیٹوں کی طرف لے کر آتے ہیں. آپ سے سوال ہے، آپ امام حسن کے تو کسی بیٹے میں ایسی عظمت مانتے ہی نہیں ہے. کیا یہ کریم ہستی معصوم نہیں ہے؟ حضور سیدہ کو آپ معصوم نہیں مانتے؟ کیا وہ غلطی کر گئی ہے؟ کیا ان کو اللہ نے علم نہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار ما کانا وما یکون کا علم رکھتے ہیں. آپ اصول کافی کی کتاب الروضہ میں صحیح حدیث ملاحظہ کریں. یہ منصب امامت پر جو ہے جو شریعت مبارکہ کے مسائل کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں منسوخ کر سکتی یہ ہستیاں. محبوب خاتم النبیین ہے، آپ نے نبوت کا منصب تک ان ہستیوں کو دے دیا کہ یہ شریعت کے جس مسئلے کو چاہے جب چاہے منسوخ کر سکتے ہیں اور پہلے والا شرعی حکم منسوخ کر کے نیا حکم جاری کر سکتے ہیں. آپ صرف ان کو نبی نہیں کہتے، رسول نہیں کہتے، باقی منصب سارے کا سارا نبوت اور رسالت، اور صرف منصب ہی نہیں دیتے بلکہ آپ کا واضح طور پر بنیادی عقیدہ ہے کہ سوائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے باقی تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام سے یہ 12 کی 12 ائمہ کرام ہستیاں افضل ہیں ہر نبی سے، ہر رسول سے. صرف ان کو آپ برابر ہی نہیں مانتے بلکہ مقام و مرتبہ میں آپ ان کو افضل مانتے ہیں. تو پھر اس ہستی کو کیا اس چیز کا علم نہیں ہے کہ بھئی آگے تو سارا معاملہ ہی حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی پیاری اولاد امجاد میں چلنا ہے. امام حسن رضی اللہ عنہ کو امامت ملنی ہے لیکن آپ کے تو 12 فرزندوں میں سے کسی ہستی کو نہیں ملنی امامت، نہ قیامت تک آپ کی اولاد امجاد میں سے کسی کو ملنی ہے. تو پھر آپ وصیت جو فرما رہی ہیں الا اکبر من ولدہ کہ میرے پیارے علی پاک اگر طبعی طور پر وصال اقدس فرما جائے یا جامع شہادت نوش فرما جائے تو آپ کے 18 پیارے فرزندوں میں جو سب سے بڑے فرزند ہیں امام الائمہ امیر المومنین ہمارے 5ویں برہ خلیفہ راشد علی منہاج النبوت نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر فرمایا کہ آپ کی طرف یہ وصیت لوٹے گی، اور اگر آپ جامع شہادت نوش پاتے ہیں یا طبعی طور پر وصال اقدس فرماتے ہیں تو الا اکبر من ولدہ ہی پھر اور طرف نہیں جائے گی، امام حسن کے بڑے فرزند حضرت حسن بن حسن حسن مصنع کی طرف جائے گی. آپ سیدہ کا فرمان نہیں مانتے اور اپنا معاملہ چلاتے ہیں. الغرض یہ جملہ معترضہ تھا، ضمنی بات تھی. اللہ کرے کہ ہمارے اہل سنت کے عوام کو سمجھ آ جائے مجھ طالب علم کی بات. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے. وہ کہتے ہیں استاد جی آپ نے ایسا خشک موضوع کیوں عطا کر دیا، اور انہی موضوعات کی وجہ سے وہ ہماری ساری کھیتیاں کاٹے چلے جا رہے ہیں. میں منتظمین کا شکر گزار ہوں کہ مجھ طالب علم کو اس موضوع اہم ترین موضوع پر اپنے چند ایک غلامانہ نذرانہ حقیقت الفاظ کی صورت میں پیش کرنے کا مجھے منتظمین میرے فاضل احباب نے شرف عطا کیا ہے. الغرض اس وصیت میں فرمایا کہ یہ لسبعۃ آبار، آبار عربی میں بئر کی جمع ہے.
آپ کے ہاں کھو کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ بھٹی والا کھو ہے، یہ فلاں والا کھو ہے، یہ لین والا کھو ہے، یہ فلاں. ادھر قادر پور راما میں گیا، وہ میرا بیان تھا، وہ کہہ رہے تھے جی آپ نے وصلی والے کھو پر آنا ہے، نام رکھے ہوئے. اسی کو بیر، ایک ایک کنواں اور باغ، اور باقاعدہ حدیقہ کا لفظ بھی انہی احادیث کے اندر موجود ہے پوری صحت سند کے ساتھ. 7 بڑے بڑے کھو، باغ، بڑے بڑے کنویں، کہ ہر ایک باغ اور ہر بیر اور ہر کھو اور کنویں کے تحت سینکڑوں زرخیز زمینوں پر مشتمل سینکڑوں ایکڑ اراضی زرخیز. اور کتب اہل تشیع سے واضح ہے کہ آپ کے سینکڑوں کارکن فلاحین کاشتکار وہاں پر باقاعدہ طور پر زمینداری کرتے ہیں اور آمدنی اٹھاتے ہیں اور حضور سیدہ کی خدمت میں ہر فصل کے موقع پر پیش کر دیتے ہیں. یہ سب آتے. پھر ان کے نام حضور سیدہ نے کہ یہ میری وصیت ہے میرے ان باغوں کے متعلق، کھوہوں کے متعلق، ان زمینوں اور اس ساری کی ساری آمدنی کے متعلق ان کے نام بتائے. ایک کا نام ہے وافیہ، فرمایا میں نے رکھا ہوا ہے. ایک کا نام صافیہ رکھا ہوا ہے. ایک کا نام کافیہ رکھا ہوا ہے. ایک کا نام میسب رکھا ہوا ہے. ایک کا نام دلو رکھا ہوا ہے. ایک کا نام مال ام ابراہیم. ہر ایک کو نومینیٹ فرما دیا، نامزد فرما دیا. یہ ہے فرمایا جب تک ہم جلوہ کر رہے ہیں، ہم تصرف کرتے رہے، میرے بعد میرے شوہر نامدار حضور مولا مرتضیٰ تصرف فرمائیں گے. مجھے بتائیے وصیت جو ہوتی ہے وہ اپنی جائیداد پر کی جاتی ہے یا ہمسایوں کی جائیداد پر کی جاتی ہے؟ تو اگر حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ محبوب کریم علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد کتنا عرصہ عالم دنیا میں رہی ہیں؟ علماء اہل تشیع فرماتے ہیں صرف 3 مہینے. ہم اہل سنت کی کتابوں میں کہ 6 مہینے. 1 یا 2 ربیع الاول شریف پیر کی دوپہر سن 11 ہجری 5 یا 7 جون 632 عیسوی میں قربان جاؤں مدینہ طیبہ میں پیارے آقا کریم علیہ السلام کا وصال اقدس ہے. ربیع الاول شریف ہوتا ہے اسلامی سال میں تیسرا مہینہ، محرم شریف، صفر المظفر، ربیع الاول شریف، ٹھیک ہے. اور حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کا اسی سال 632 عیسوی سن 11 ہجری کے 3 رمضان المبارک، رمضان المبارک اب آ رہا ہے، اب شعبان ہے، رمضان المبارک ہوتا ہے 9واں مہینہ، اس کے بعد شوال 10واں مہینہ، ذی قعدہ 11واں مہینہ، ذوالحجہ 12واں مہینہ. تو رمضان کی 3 تاریخ کو، 9ویں مہینے کی 3 تاریخ کو حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی میں جلوہ گر ہو رہی ہیں وصال اقدس کے ذریعے سے، مقام وصال پر فائز ہو رہی ہیں. اور محبوب علیہ السلام ان سے ٹھیک تیسرے مہینے یعنی 6 مہینے پہلے 1 یا 2 کو محبوب علیہ السلام 3 رمضان اسی سال 9ویں مہینے، درمیان میں صرف 6 مہینے اور 1 دن کا فاصلہ ہے. صرف 6 ماہ کے اندر حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کا مدینہ طیبہ میں وصال اقدس ہے. اور 6 ماہ کے اس عرصے کے اندر آپ کی ذاتی جائیداد وہ 7 کنووں پر اور 7 بڑے عظیم باغات، جس میں سینکڑوں ایکڑ زرعی زرخیز آباد زمینیں ہیں جن کو پانی بھی لگتا ہے. سینکڑوں کارکن کتب اہل تشیع کے مطابق وہاں کام کرتے ہیں، اور ساری کی ساری آمدنی حضور سیدہ کی بارگاہ کریمی میں پیش کی جاتی ہے، آپ اس میں تصرف کرتی ہیں. تو میرے دوستو، پھر اگر حکومت نے کوئی ظلم و جبر خدا نہ خواستہ کرنا ہی تھا اور ان کو فاقوں تک پہنچانا تھا، تو اگر وہ فدق وغیرہ چھین سکتے ہیں تو پھر ان 7 باغات کے چھیننے سے حکومت وقت کو کس چیز نے روک رکھا تھا؟ لیکن آپ کے تو وصال اقدس تک آپ کی ملکیت میں زیر تصرف ہے. صحائح اربع کی ہر کتاب، کتاب الوصیت میں دیکھیے. پھر صرف امام الائمہ سیدنا امام محمد الباقر رضی اللہ عنہ نہیں، حضور امام الائمہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے جاری علمی معجزات میں سے معجزہ عظیمہ، میرے محبوب علیہ السلام کی جاری برکات عظیمہ میں سے برکت عظیمہ، حضور امام الائمہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی بھی دوسری صحیح سند کے ساتھ اسی کتاب الوصیت صحائح اربع کی ہر کتاب میں آپ کا بھی فرمان موجود ہے کہ برحق میری دادی جان سلام اللہ تعالی علیہ نے وصال اقدس والے روز ہمارے دادا جان حضور مولا کائنات کے نام، آپ کے بعد آپ کے بڑے فرزند، ان کے وصال اقدس یا شہادت کے بعد ان کے بڑے فرزند کے نام، ان 7 باغات کی برحق وصیت تحریر کروائی تھی اور اس پر عمل ہوا ہے.
تو میرے دوستو پھر جس کریم ہستی کی ملکیت کے اندر اتنی جائیدادیں ہوں، اتنی زمینیں ہوں، ان پر بھوک تو مسلط نہیں ہے، پھر فاقوں کی نوبت تو نہیں، بلکہ ان کے تو در اقدس اور دسترخوان کرم کے اوپر زمانہ جو ہے وہ پل رہا ہے۔ تو یہ جو آج بڑے بڑے رونے والے لب و لہجے بنا کر امت کے اندر بڑا ایک عجیب تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے شعوری سطح پر، اور بڑے بڑے فاضلین جن کی تحقیقات پر ہم جیسے طالب علموں کو بڑا ایک بھروسہ اور اعتماد ہونا چاہیے، وہ شخصیات بھی بیٹھ کر جب اس طرح کی بات کرتے ہیں، کتابیں ایک طرف کر دیتے ہیں، سارے حقائق ایک طرف کر دیتے ہیں، اور امت کے اندر ایک عجیب سلسلہ نیا، تو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ الغرض میں عرض یہ کروں گا کہ کوئی مال و دولت کی کمی نہیں تھی، بلکہ یہ ہستی تو الٹا ان کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ تھے جو صبح و شام پل رہے تھے اور کھا پی رہے تھے۔ اچھا بھئی، جب مال و دولت، اور اگر کوئی بھی میرا شیعہ فاضل ہو، یا آج کل جیسے ہمارے اندر بھی کچھ بڑے جلال والی ہستیاں داخل ہو گئی ہیں، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو پہلے سیاہ اربع پڑھ لے، امالی شیخ صدوق پڑھ لے، علماء اہل تشیع میں سے امالی شیخ مفید پڑھ لے، کم از کم ان 6 کتابیں اہل تشیع کی جو امہات بنیادی ترین کتابیں ہیں، اور جن پر امامیہ، اثنا عشریہ، اہل تشیع، شیعہ کا ساری کی ساری عمارت جس سٹرکچر کے اوپر اور بنیاد اور عمارت پر قائم ہے اور ستون پر قائم ہے، ان کتابوں کو دیکھ لیں، اس کے بعد جب دل کرے اس فقیر سے رابطہ کر لیں اس موضوع کے اوپر۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، کیونکہ علم جو ہوتا ہے وہ امانت ہوتا ہے امت کی، طالب علم اور علماء ہمارے اساتذہ کی مبارک گردنوں کے اندر۔ تو الغرض کوئی مال و دولت کی کمی نہیں تھی۔ جب مال و دولت کی کمی نہیں تھی تو میں قربان جاؤں، کیا حضور سیدہ سلام اللہ تعالی علیہ کوئی مال و دولت کا لالچ رکھتی تھی جس کی وجہ سے یہ مطالبے فرما دیے میراث کے؟ نہیں میرے دوستو، ہمارا ایمان ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس ہستی کریمہ کے متعلق سوچ بھی سکیں کہ ان کی طبیعت میں کوئی لالچ یا دنیا داری کی محبت ہے۔ ان کا تو نام نامی اس میں گرامی مصطفیٰ علیہ السلام نے فاطمہ رکھا ہے سلام اللہ تعالی علیہ۔ میرے حضرت اعلیٰ، میرے رہنما و مقتدا، میرے پیر و مرشد حضور پیر سیال لجپال سیدی شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین حضور خواجہ خواجگان قطب دوران سیدی علامہ حافظ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو 17 رمضان المبارک 1401 ہجری، اب 1446 سنہ ہجری جا رہے، 45 سال آپ کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں۔ آستانہ مقدسہ چشتیہ نظامیہ سیال شریف میں آپ کا مزار مقدس جلوہ گر ہے، آپ وہاں جلوہ گر ہیں۔ میرے پیر و مرشد بخاری شریف پڑھا رہے تھے آستانہ عالیہ سیال شریف کی درسگاہ میں، پڑھاتے ہوئے اگلی روایت کی سند کے اوپر جب اور متن پر توجہ گئی تو سامنے ہوا کہ وہاں تو ذکر حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالی علیہ کا ذاتی نام مقدس کے ساتھ آ رہا ہے۔ کتاب پر نشان لگایا، بند کی، سب علماء، بخاری پڑھنے والے علماء دور حدیث کے، ان کو فرمایا کتاب بند کریں، ہم پہلے ہی الحمدللہ باوضو بیٹھے ہوئے ہیں، پوری تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آگے اس ہستی کا نام آ رہا ہے اگلی حدیث پاک میں جو میرے آقا کی سب سے محبوب ترین لاڈلی ترین ہستی ہے۔ آؤ اس ہستی کے نام کے ادب اور تعظیم کی خاطر محبوب کو خوش کرنے کے لیے ایک مرتبہ وضو کے اوپر نیا وضو کر کے آ جاتے ہیں۔ اور آستانہ عالیہ سیال شریف میں اچانک حضور کی طبیعت مبارکہ ذرا ناساز ہوئی، تو جمعے کا آپ نے خطبہ دینا تھا، جمعہ خود خطبہ فرماتے تھے، تو اس دن استاد العلماء دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف کے جو مفتی صاحب تھے اور استاد صاحب مدرس، بلکہ صدر المدرسین علامہ عبداللہ آہیر صاحب، میاں والی سے ان کا تعلق تھا، ان کو آپ نے فرمایا مفتی صاحب آپ جمعے کا خطبہ دیں گے، جماعت بھی کروا دیں گے، میں پیچھے پہلی صف میں ہوں۔ انہوں نے عربی خطبہ پڑھا نا تو حسب معمول انہوں نے، ورنہ سیال شریف میں ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے محبوب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ، اس کریمہ شہزادی صاحبہ کا نام نامی اس میں گرامی ذاتی نام لے کر سلام پڑھا۔ حضور پیر سیال کانپنے لگ گئے، نماز مکمل ہوئی، فرمایا مفتی صاحب اس منبر پر جرت کیسے ہو گئی؟ جس ہستی کا فرشتے حیا فرماتے ہیں اس کا ذاتی، ہم جب بھی نام لیں گے ان کا صفاتی نام، ہماری جرت نہیں ہے کہ اس کریم ہستی کا ذاتی نام لے دیں۔
ہمارے مشائخ جس ہستی کا اتنا ادب کرتے ہیں، اتنا احترام و اکرام کرتے ہیں، الغرض میرے دوستو، فتمن کا معنی عربی میں کیا ہوتا ہے، فتام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھڑا دینا۔ یہ بچے کا 2 سال عمر پورا ہونے پر جو دودھ چھڑانے کا عمل ہے، اس کو بھی فتام کہتے ہیں۔ اور فاعلتن کے وزن پر فاطمتن، اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نام جس کا رکھا، اس نام کی تاثیر اور حقیقت عین مسمى کے مطابق نام تجویز فرماتے ہیں۔ تو فاطمہ کا معنی ہی ہوتا ہے، کسی بھی ہستی کے لیے یہ نام ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ہر ما سوی اللہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے والی ہستی۔ اور لقب اس ہستی کا البتول ہے، سلام اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی۔ بطل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ با تا 2 نقطوں والا اور لام۔ قرآن پاک سورہ المزمل شریف میں ہے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ بطول فعول کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے۔ بطول کا معنی بھی ہے اللہ کی محبت میں ہر ما سوی اللہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر اللہ سے لو لگا لینے والی مبارک ہستی۔ اور پھر آپ کا مقام تطہیر ہے۔ جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ہمارے کریم آقا جب غزوہ تبوک سے واپس لوٹے، غزوہ ذوالاسرت سے، رجب سن 9 ہجری میں آپ رومن امپائر کے کہنے پر ان کے مقابلے میں انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ محبوب 3000 پیارے صحابہ کرام کے ساتھ تبوک میں تشریف لے گئے تھے۔ واپسی شعبان المعظم کے آخری دنوں میں رمضان المبارک ہوا، شوال کی عید آئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جمع ہو کر یومیہ خرچے کا مطالبہ فرماتی ہیں۔ اور اس مطالبہ یومیہ خرچے کے مطالبے کے پس منظر میں 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 سے لے کر آیت نمبر 34 تک پورا رکوع محبوب علیہ السلام پر شوال المکرم سن 9 ہجری میں نازل ہو جاتا ہے۔ اور اس رکوع میں یہ فرمایا گیا، آپ دیکھیے 21ویں پارے کی آخری آیت کون سی ہے؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 30۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، قل لازواجک، آپ اپنی تمام کی تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ارشاد فرما دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر آپ ہستیاں دنیا کی زندگی اور دنیا کا سامان اور زینت، یہ یومیہ خرچے کا جو مطالبہ کر رہی ہے، اگر تمہیں یہ چاہیے فتعالین، تو آؤ تمام کی تمام میری مقدس گھر والیاں جمع ہو کر مجھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ امتعکن، میں اللہ کا نائب اکبر ہوں، خلیفہ اعظم ہوں، اللہ کے خزانوں میں سے میں تمہاری ہر دنیاوی ضرورت پوری کر دیتا ہوں، لیکن ضرورت دنیاوی پوری کرنے کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا، میں بڑے اچھے طریقے پر تم تمام اپنی ازواج کو طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کر دوں گا۔ یہ آپ نے توجہ فرمائی ہے؟ آج جس دنیا کو اکٹھی کرنے کے لیے ہمیں عقبہ یاد ہی نہیں ہے، ہماری صحت بھی خرچ ہو رہی ہے تو دنیا پر، ہمارا علم بھی خرچ ہو رہا ہے تو دنیا پر، ہماری صلاحیتیں بھی خرچ ہو رہی ہیں تو دنیا پر۔ دنیا ہونی چاہیے ہمارے پاس، لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا کے اندر رہو لیکن دنیا کو اپنے اندر نہ داخل کر دو کہ قبلہ مقصود ہی دنیا بن جائے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام، کل ازواجک، اپنی تمام کی تمام مقدس بیویوں کو ارشاد فرما دیجئے رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها، اگر دنیا کی زندگی اور اس کی زینت اور ساز و سامان صرف یومیہ خرچے کا مطالبہ کیا تھا، اس کے علاوہ کوئی مطالبہ نہیں تھا دنیا داری کا، دنیا کے صرف یومیہ خرچہ، اگر تمہیں یہ یومیہ خرچہ چاہیے تعالین، آ جاؤ، امتعکن، میں اللہ کے خزانوں میں سے دیتا ہوں یومیہ خرچہ، لیکن اس کے بعد اسرحکن سراحا جمیلا، بڑے اچھے طریقے سے طلاق دے کر۔ فرمایا طلاق ہو جاتی ہے میاں بیوی میں، اس کو دشمنی کی بنیاد نہیں بنا لینا چاہیے، خاندان ٹوٹ نہیں جانے چاہیے، اس لیے کہ تم میری امتی ہو،
میں تمہارا آقا مولا اللہ کا سچا آخری رسول علیہ السلام ہوں، میری بیویاں نہیں رہو گی، لیکن میں اسی طرح نظر شفقت بھی فرماؤں گا، فیض بھی عطا کروں گا، تربیت بھی، قبر میں بھی کرم فرماؤں گا، آخرت میں بھی شفاعت فرماؤں گا، میاں بیوی والا رشتہ منقطع کر دوں گا، لیکن جمیلہ اس کے علاوہ میرے تمام کے تمام معاملات بڑے اچھے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اسرحکن سراحا جمیلہ، یہ پورا رکوع نازل ہوا، اسی میں آیت تطہیر موجود ہے، اور اسی آیت تطہیر میں اسی رکوع کے اندر 22ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، ہمارے عموماً ذاکر دوست جو ہیں اور کئی فاضل احباب وہ آیت تطہیر کا وقف مطلق کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عوام یہی سمجھتے ہیں کہ آیت تطہیر شاید یہ مکمل پڑھی جا رہی ہے، ساری کی ساری ہے ہی اسی طرح، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حالانکہ آپ ابھی قرآن پاک اٹھا کر لائیے، انما یرید اللہ یہ آیت تطہیر کا آخری حصہ ہے، آیت تطہیر تو اس سے بہت پہلے شروع ہو رہی ہے۔ آپ قرآن پاک کا 22واں پارہ کھولیے، ٹھیک ہے، پہلا صفحہ نکالیے 22ویں پارے کا، 22ویں جز کا، آیت نمبر 31 آئے گی، من یقنط منکن، آیت نمبر 32 آئے گی آگے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تیسری آیت نمبر 33 آ جائے گی سورہ احزاب کی 22ویں پارے میں، جس کا نام آیت تطہیر ہے۔ تو انما یرید اللہ سے شروع کرتے ہیں، 60 سال وہ درس عطا کرتے ہیں اپنی عوام کو، شہادت کے موقع پر پڑھتے ہیں، مسئلہ تطہیر بیان کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، 60 سال درس قرآن دیتے ہیں، لیکن انما یرید اللہ سے شروع کریں گے، کبھی بھی 60 سالوں کے اندر یہ توفیق نہیں ہوتی کہ آیت کو شروع سے پڑھ دیں، کیونکہ سب کو پتہ ہے جس دن ان حضرات نے آیت تطہیر شروع سے پڑھی، ان پڑھ سے ان پڑھ سادہ مسلمان کو بھی ترجمہ سن کر پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے تطہیر کا مقام عطا فرمایا ہے، تو سب سے پہلے محبوب کے حرم محترم آپ کی مقدس بیویوں کو عطا فرمایا ہے، اور وہ تو پیاری محبوب کے عزت و غیرت اور حرم محترم کا احترام کرنا ہی نہیں چاہتے سوائے ایک ہستی کے۔ قرآن نے تو تمام ازواج کی بات کی نا، اسی 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت 6 میں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، تمام کی تمام ازواج مطہرات مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مومنین کی مائیں ہیں، یہ قرآن نے ارشاد فرمایا 21ویں پارے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں۔ میرے دوستو، آیت بہت پہلے سے شروع ہو رہی ہے، میں طالب علم آپ کے سامنے پوری آیت پڑھ دیتا ہوں۔ 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 33، آیت تطہیر، اللہ پاک فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ پوری آیت بینہ گئی۔ وکرنا کون سا صیغہ ہے؟ ہاں جی، کرنا یکرو قرار، وکرنا جمع مؤنث حاضر فعل امر حاضر، جمع مؤنث حاضر فعل امر حاضر معلوم کا صیغہ ہے۔ یہ نون زبر والا جو لگا ہوا ہے یہ نون مبنی ہے جو جمع مؤنث کا ہے۔ وکرنا، اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی تمام مقدس بیویوں، جب تک کوئی ضرورت نہ ہو اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہا کرو۔ ولا تبرجنا، تبرجنا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث حاضر فعل نہیں حاضر معلوم۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور تم جو میرے محبوب علیہ السلام کی مقدس خواتین، آپ کا حرم محترم عزت و غیرت مقدس ازواج ہو، پہلے والے دور جاہلیت والا کوئی تبرج تم نے نہیں کرنا، جیسے پہلے دور جاہلیت میں ہوتا تھا، بڑے بڑے گھرانوں کی معززہ خواتین بن سنور کر ہر فیسٹیول میلہ مقام پر، ہاں جی، جہاں بھی مردوں کا جمگھٹا ہوتا، زرق برق لباس پہن کے بڑا جناب میک اپ کر کے وہاں پہنچ جاتی اور غیر مردوں کو اپنی طرف دعوت نظارہ دیتی۔ یہ تبرج جاہلیہ ہے۔ فرمایا تم میرے محبوب علیہ السلام کی عزت و غیرت، لا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، تم نے کوئی ایسا دور جاہلیت والا کام نہیں کرنا۔ آگے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اپنے گھروں میں ہمیشہ نماز قائم۔ اگر بہت سارے مردوں کو حکم دینا ہو نا نماز پڑھنے کا تو واو جمع مذکر آتی ہے، اقیم الصلاۃ،
بہت ساری عورتوں کو کہنا ہو تم نماز قائم کرو تو پھر اقمنا آتا ہے، نون زبر والا جمع مؤنث کا نون مبنی آتا ہے پھر وہاں پر، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، محبوب کی تمام ازواج تم نے اپنے گھروں میں ہمیشہ نماز کو قائم رکھنا ہے، آتین الزکاۃ، تم نے زکوٰۃ ادا کرتے رہنا ہے، اطیعن اللہ ورسولہ، اپنی پوری حیات طیبہ وصال اقدس تک ظاہر باطن ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی ہمیشہ اطاعت اور فرما برداری جاری رکھنی ہے۔ آگے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے پیارے اہل بیت، اے میرے محبوب علیہ السلام کے مبارک گھر والیوں، ان سخت احکام کے ذریعے سے اللہ پاک ارادہ فرما رہے ہیں تمہارے متعلق کہ باقی تو عام سے عام مسلمان عورت جب میرڈ ہو جائے، نکاح کے بعد اس کی شوہر کے گھر میں رخصتی ہو جائے، اس کی جائے رہائش اور سکنا شوہر کی ذمہ داری، اس کا نان و نفقہ کھانا پینا شوہر کی ذمہ داری، میں اللہ حکم دوں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروف، قرآن کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں۔ ان کا لباس سردی کا الگ، گرمی کا الگ، شادی پر جانے کا الگ، غمی پر جانے کا الگ، لباس بھی شوہر نے پرووائیڈ کرنا ہے، علاج معالجہ بھی شوہر کے ذمے ہے، تو سکنا، نان و نفقہ، علاج معالجہ، ان کی تمام بنیادی ضروریات، لباس، شوز، جوتے، ہر ضرورت شوہر کے ذمے ہو جائے۔ عام سے عام مسلمان عورت کو میں اللہ پاک یہ حق دلا دوں، لیکن تم جو میرے محبوب کی مقدس بیویاں ہو، تمہیں اتنی بھی اجازت نہ دوں کہ تم یومیہ کھانے کا ایک لقمے کا مطالبہ میرے حبیب سے کر سکو، پانی کے گھونٹ کا مطالبے کی بھی تمہیں اجازت نہیں۔ میں نے اتنے سخت احکام اپنے محبوب کے گھر والوں کے لیے کیوں دیے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، پکی بات ہے کہ اللہ پاک ان سخت ترین احکام کے ذریعے سے ارادہ فرما رہا ہے تاکہ تم سے ہر رجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تمہارے دلوں سے دور فرما دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ کی محبت اس وقت تک دل میں نہیں آتی جب تک دنیا کے ایک ذرے کی محبت سے بھی میلا ہو دل۔ اللہ کی محبت نور ہے، دودھ اگر آپ برتن تھوڑا سا بھی صاف کرنے میں تھوڑی سی بھی عدم توجہ ہو جائے نا، منوں کے من دودھ خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نور تھوڑی سی میل کے ذرے کو بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کر سکتا، میل اور نور ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔ فرمایا مجھ اللہ کی محبت اس دل میں گھر کرتی ہے جو دل بالکل دنیا داری، جس میں پانی کے گھونٹ کی طلب بھی، کھانے کے ایک لقمے کی طلب بھی نہ ہو۔ میں اللہ نے اتنے سخت احکام اس لیے دیے تاکہ الرجس، دنیا کی ہر طلب اور خواہش، میں اللہ ہمیشہ تمہارے دلوں سے دور فرما دوں، اور اپنی محبت داخل کرنے کے لیے یطہرکم تطہیرا، تمہارے دلوں کو، روح اور باطن کو اس طرح پاک کر دوں جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ عربی زبان میں رجس کے بہت سارے معنی ہیں، بنیادی طور پر جو معنی بھی آئے کا مطالبہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ دنیا داری ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں رہ کر کھانا طلب کرنا، پانی طلب کرنا، یہ دنیا داری ہے، یہ الرجس ہے، میری محبت نہیں پا سکو گے۔ میری محبت پانی ہے تو پھر فاقوں کے لیے تیار ہو جاؤ، میرے محبوب سے محبوب کے طور پر محبت کرو، دنیا کے خرچوں کے لیے محبت نہ کرو میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو الرجس سے مراد یہاں ہے دنیا کی طلب، دنیا کے اسباب کی خواہش۔ لیذھب عنکم الرجس، اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں، پکی بات ہے انما یرید اللہ، ان سخت ترین احکام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق یہ ارادہ فرما رہا ہے لیذھب عنکم الرجس، تاکہ دنیا کے اسباب کی ہر طلب اور خواہش اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تمہارے دلوں سے دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہارے باطن کو اس طرح پاک فرما دے جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ بس جی، یہ جیسے رکوع مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات ہم مومنین کی مبارک ماؤں کو جمع فرما کر، اس وقت 9 کریم ہستیاں، 5 قریش میں سے 4 غیر قریشی ہستیاں، ان کو جمع فرما کر اللہ کے کلام پورے رکوع کی تلاوت فرمائی۔ یہ کریم ہستیوں نے پورا رکوع توجہ سے سنا، مادری زبان عربی ہے، جس جس جگہ پر تشریح توضیح کی ضرورت تھی محبوب نے تفسیر بیان کر دی، اور اس کے بعد فرمایا دیکھو قرآن کا حکم آ گیا، اسرحکنہ سراحا جمیلا، اگر یہ یومیہ خرچہ چاہیے تو آؤ میں دیتا ہوں متعکنہ، لیکن اس کے بعد طلاق دے کر فوراً اپنے آپ سے الگ کر دوں گا۔ بس جیسے ہی محبوب نے فرمایا اب کون ہے جو تم میں سے خرچے کا مطالبہ،
بخاری مسلم میں دوسری جلد کتاب التفسیر میں اسی آیت کی تفسیر سورہ احزاب کی تفسیر میں پڑھیے، امام بخاری صحیح سند سے لے کر آ رہے ہیں، سبقت لے گئی باقی 8 کی 8 ازواج مطہر، ویسے 11 ہیں محبوب علیہ السلام کی ازواج مطہرات، 20 کنیزیں ہیں، لیکن اس وقت موجود 11 میں سے 9 ہستیاں جلوہ گر تھیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کی 8 مبارک ازواج پر حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں آن کلیم اول طور سینہ ماں حضرت صدیق اکبر کی صاحبزادی صاحبہ سبقت لے گئی باقی تمام ازواج مطہرات پر۔ بخاری شریف میں عرض کی حضور ہمیں طلاق نہ دیجئے، اپنے در والا سے دور نہ فرمائیے، آج کے بعد کھانے کے ایک لقمے کا، پانی کے گھونٹ کا بھی حضور سے مطالبہ ہم نہیں کریں گی۔ حضور اخترنا اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، ہم نے اللہ کو اختیار کر لیا، اس کے پیارے محبوب کو اختیار کر لیا، والدار الآخرہ، آخرت کے گھر جنت کو ہم نے اختیار کر لیا۔ ہمیں نہ روٹی چاہیے، نہ یومیہ خرچہ چاہیے، نہ پانی کا گھونٹ چاہیے۔ جب حضور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حضور ہم بھوکھی رہیں گی، پیاسی رہیں گی، حضور پہلے بھی تو اسی لیے مطالبہ، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ امہات المومنین نے مطالبے کے وقت عرض کی تھی حضور آپ دیکھ رہے ہیں اب تو حضور فلاں جگہ سے آمدنی آ رہی ہے، فلاں جگہ سے آمدنی، کوئی غریب مسکین رات 3 بجے سائل آتا ہے، حضور سخاوت کے دریا بہا دیتے ہیں، لیکن ہم جو آپ کے گھر والے اہل بیت اطہار ہیں، حضور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اتنے طویل عرصے سے لقد مدا علینا اہل البیت شہر کامل ولم یوقد فی بیوتنا النار، ایک کامل مہینہ ہم پر اس حال میں اب بھی گزر جاتا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے گھروں کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، ہماری طبیعت کرتی ہے آج ہم فلاں چیز پکا کر کھائیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، ہمارے ابا جان ملنے آتے ہیں، امی جان، بہن بھائی، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری والدہ کو کھانے میں فلاں چیز، حضور ہم کوئی غریبوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، ہر آپ کی زوجہ کسی نہ کسی حکمران یا بڑے سردار قبیلہ کی بیٹی ہے، ہم تو ناز و نعمت میں پلی ہوئی ہیں، ہم نے کبھی بھوک پیاس نہیں دیکھی تھی، لیکن حضور کی بارگاہ میں جب سے آئے ہیں پورا کامل مہینہ گزر رہا ہے کہ ہمارے گھروں کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی، پکانے کو کچھ ہوتا ہی نہیں، دودھ کھجور اور پانی پر ہم گزر اوقات، حضور ہم تو برداشت کر رہی ہیں، لیکن جب ہمارے چھوٹے بھائی آتے ہیں اور بڑے بھائی ہمارے سر پر ہاتھ پھیرنے، ہمارے خاندان کے عزیز ہم سے ملنے آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کو کھانے میں فلاں چیز بڑی پسند ہے، اس کا مرغوب کھانا فلاں ہے، اور ہم نہیں پیش کر سکتی تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے حضور ہم کوئی بڑا مطالبہ نہیں، صرف اتنا ہے کہ جتنی آپ کی بیویاں صبح ہوا کرے یومیہ خرچہ ہمیں عطا کر دیا کریں۔ تو یہ ان کا مطالبہ برحق تھا یا غلط تھا؟ قانونی طور پر، شرعی طور پر، اخلاقی طور پر یہ مطالبہ درست تھا یا نہیں؟ ہم میں سے کتنے عزیز ہیں میری 2 بیٹیاں بیاہی ہوئی ہیں، میں تو اپنے داماد بیٹوں سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ میری بچیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ٹائم پر ان کو کھانا دیں، ان کو لباس دیں، ان کی بنیادی ضروریات پوری کریں۔ کیا اللہ نے یہ حق نہیں دیا قرآن میں ہر شادی شدہ عورت شوہر کے اوپر ساری ذمہ داری ہے؟ تو مطالبہ کرنا حضور امہات المومنین کا برحق تھا، لیکن میرے دوستو امریکی پالیسی مت اپناؤ کہ کشمیر کا معاملہ ہو تو 78 سال گزر جائیں اور سلامتی کونسل میں قرارداد ریزولیشن رکی رہے، اور جب عیسائیت کا معاملہ آ جائے اور غیر مسلموں کا تو پھر انڈونیشیا کا مشرقی تیمور 6 مہینے کے اندر اندر قرارداد سلامتی کونسل میں اور جناب سیکیورٹی کونسل میں پیش کر کے اس کو الگ کر کے ایک الگ جھنڈا اور الگ نقشہ دے دیا جائے، دوئی نہ چلائیں۔ اگر امہات المومنین مطالبہ کریں تو تم سارے ذاکر غصے میں آ جاتے ہو، پیاری صاحبزادی صاحبہ کے مطالبے کو آگے بڑھاتے ہو تم۔ الغرض وہ مطالبہ برحق تھا، اخلاقی طور پر بھی درست تھا، شرعی قانونی طور پر بھی درست تھا، لیکن محبوب علیہ السلام کا ارادہ ہے کہ یہ ہستیاں سخت مجاہدے میں سے اس طرح گزرے کہ بشریت طاہرہ مغلوب، روحانیت کے تقاضے غالب آ جائے، کیونکہ جو بھی مومن مسلمان مرد و عورت پورے اخلاص کے ساتھ عبادت، ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے نا، اور مجاہدہ کر کے تمام مجاہدے کے پروسیجرز میں سے گزر کے اپنی بشریت کو مغلوب کرنے میں کامیاب ہو جائے اور روح کے تقاضے غالب آ جائیں، تو یہ بندہ پوری زندگی اسباب کا محتاج نہیں رہتا، اسباب اس کے محتاج ہو جاتے ہیں، چونکہ اللہ اور اس کے محبوب کا یہ ارادہ تھا، لہذا یہ سارا معاملہ آ گیا۔ الغرض
حضور ام المومنین نے عرض کی حضور ہمارا مطالبہ جائز تھا، لیکن ہم آج سے دستبردار، نہ کھانے کے ایک لقمے کا مطالبہ کریں گی، نہ پانی کے گھونٹ کا، لیکن ہمیں اپنے در والا سے جدا مت کیجئے۔ آج ان ہستیوں کے متعلق وہ باتیں کرتے ہیں جو امام حسین کا ذکر جب تک 10 دنوں کے تڈے کے لیے کروڑوں روپے فیس نہ طے کر لیں، اپنے گھر میں سے گاڑی سٹارٹ نہیں کرتے، وہ حضرات امہات المومنین پر تان و تشریح ممبروں پر بیٹھ کر کرتے ہیں۔ دستبردار ہو گئی یہ ہستیاں ہر چیز سے۔ ان ہستیوں کو اللہ نے تطہیر کا مقام عطا کر دیا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ جب یہ ہستیاں اپنے اپنے در دولت پر جلوہ گر ہو گئیں، اس دن باری تھی ام المومنین حضور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جامع ترمذی، مسند احمد، امام نسائی، کتنی کتابوں میں صحیح السند حدیث موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام حضور ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے در دولت پر تشریف لائے، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا ام سلمہ آپ کوئی بزرگ خاتون بھیجئے۔ حضور سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا نامی اس میں گرامی لیا، وہ بھی اپنے گھر میں سے یہیں آپ کے پاس تشریف لائیں۔ میرے پیارے مولائے مرتضیٰ کو بھی ساتھ لے کر آئیں، میرے پیارے حسنین کریمین کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ تھوڑی دیر میں یہ چاروں کریم ہستیاں محبوب کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو گئیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ام المومنین سیدہ ام سلمہ، ہند بنت ابی امیہ ان کا اصل نامی اس میں گرامی ہے، ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو امانت دی تھی میرت خیبری، خیبر سے ہم نے بڑی قیمتی، بڑی اعلیٰ کوالٹی کی چادر منگوائی تھی، وہ موجود ہے، حضور آپ کی امانت موجود ہے۔ فرمایا وہ لے کر آئیے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے سامان میں سے وہ چادر پیش کی، میرے کریم آقا انتہائی خوش، آپ اپنے نورانی ہاتھوں سے تہیں کھول رہے ہیں چادر کی۔ ان چاروں ہستیوں کو قریب کر کے ان چاروں کریم ہستیوں پر محبوب علیہ السلام نے چادر ڈال دی۔ چادر کیوں ڈالی؟ اتنی اعلیٰ نفیس قیمتی چادر، کیونکہ اس وقت کا رواج تھا جب کسی چیز کو محفوظ کر کے ڈھانپ کے رکھنا ہوتا تھا نا، اس پر کپڑا ڈال کے نشانی لگا دیتے تھے تاکہ دعا اقرب الی الاجابت ہو، عمل اور قول میں موافقت پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک میں تیرا محبوب ہوں، میں نے ان چار ہستیوں کو اپنی چادر میں محفوظ کر دیا، اب تو بھی میری دعائے تطہیر قبول فرما کر ان کو تطہیر کی حفاظت میں لے لے۔ پریکٹیکلی عملاً چادر مبارک اوپر ڈال دی چاروں ہستیوں کے اوپر، اور پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی اور دعا فرمائی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وحامتی۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، مضمون رک گیا ہے لیکن بیس سامنے آ گئی، اگلی حاضری میں انشاءاللہ مضمون مکمل ہو جائے گا چونکہ ٹائم ہو گیا، 5 ہو گئے۔ محبوب علیہ السلام نے آیت تطہیر کی تلاوت پر دعا فرمائی، اے اللہ پاک تو نے آج کرم عمیم فرمایا، میری نسبت کریمانہ کی وجہ سے میری تمام کی تمام ازواج مطہرات مقدس بیویاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرما کے دنیا کی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے دلوں سے دور فرما دی، ان کے باطن کو اس طرح پاک فرما دیا جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ اللہ پاک میری مقدس بیویوں پر تو ذات نے کرم فرمایا، ہاؤلاء اہل بیتی، اللہ پاک یہ چار ہستیاں بھی تو میرے اہل بیت اطہار ہیں، وحامتی، اور باقی تمام کے تمام اہل بیت اطہار کے مقابلے میں یہ چار ہستیاں میرے سب سے زیادہ بڑے محبوب بھی ہیں، میرے مخصوص بھی ہیں۔ حامتی کا یہی معنی ہے، باقی تمام کے تمام اہل بیت اطہار میں یہ چار ہستیاں مجھے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب ہیں۔ اللہم اذہب عنہم الرجس، ان چار ہستیوں کے دلوں سے بھی دنیا کے ہر سامان، دنیا کی ہر چیز کی طلب اور خواہش دور فرما، وطہرہم تطہیرا، اور اپنی محبت کے لیے ان کے دلوں کو اس طرح پاک فرما جیسے پاک فرمانے کا حق بنتا ہے۔ کئی حضرات وہ ہیں جو اس پورے رکوع کا شان نزول آیت تطہیر کی پچھلی آیت تمام امہات المومنین کا نام لے کر ان کی شان میں ہے، آخری آیت آیت نمبر 34 امہات المومنین کو خطاب ہے، وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ کہتے ہیں جی جو شان نزول ہے آیت تطہیر کے شروع کے سارے نورانی الفاظ امہات المومنین کو خطاب ہے، پچھلی آیتیں، اگلی سیاق و سباق، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ کہتے ہیں تطہیر کا مقام اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن صرف حضرات ساداتنا امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو وہ کسی اور ہستی کے لیے تطہیر کا مقام نہیں مانتے۔ ہمارے دور میں یہ عموماً خارجی اور ناسبی لوگ ہوا کرتے ہیں، اور بالمقابل دوسرا گروہ دوسری انتہا پہ کھڑا ہوا ہے، وہ نہ تو قرآن پاک کے اس رکوع کا شان نزول،
نہ پورا رکوع کبھی ملاحظہ کریں گے. پورا رکوع تو دیکھنا دور کی بات، 60 سال وہ اس آیت کی تفسیر اپنی قوم میں بیان کریں گے جماعت کے اندر، لیکن پوری آیت تطہیر پڑھنے کی بھی کبھی توفیق نہیں ہوگی. نہ اس آیت کی پچھلی آیتیں، نہ اگلی آیت، نہ آیت کے شروع کے الفاظ، نہ شان نزول، کوئی سیاق و سباق نہیں دیکھیں گے، قرآن پاک کی طرف توجہ ہی نہیں کریں گے، بلکہ صرف حدیث کسا، چونکہ کسا چادر کو کہتے ہیں، اس میں آل ابا ہستیوں پر چادر طیبہ، چادر تطہیر ڈالنے کا ذکر ہے، اس لیے اس حدیث کو حدیث کسا کہا جاتا ہے. اس خبر واحد حدیث کسا کی وجہ سے وہ ان 4 ہستیوں کے لیے تطہیر کا مقام مانیں گے اور حضور ساداتنا امہات المومنین کا بالکل انکار کر دیں گے. یہ ہمارے دور کے رافضی ہوا کرتے ہیں، اور جو جمہور اہل اسلام ہے، اہل سنت و جماعت، حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات پر عمل کرنے والے، حضرات صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اصحاب علم و دانش ہستیوں کی پیروی کرنے والے، مسلک اعتدال پر قائم جمہور امت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہم قرآن کی وجہ سے سب سے پہلے تطہیر کا مقام حضور ساداتنا امہات المومنین کے لیے مانتے ہیں، اور پھر اس حدیث صحیح حدیث کسا کی روشنی میں ان 4 آل ابا ہستیوں کے متعلق بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو محبوب کی توجہ اور دعا کی وجہ سے تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے. لہذا تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور 4 یہ مقدس نورانی ہستیاں، اللہ نے دنیا کی ہر طلب اور خواہش ان کے دلوں سے شوال المکرم سن 9 ہجری ان کے دلوں سے ہمیشہ کے لیے دور فرما دی، اور ان کے باطن روح و دل مبارک کو اس طرح پاک فرما دیا جیسے پاک کرنے کا حق بنتا ہے. دنیا کی کوئی طلب اور خواہش اور دنیا داری کبھی ان ہستیوں کے قریب ہی نہیں آ سکتی، کیونکہ ان کا مقام تطہیر ہے. تو اس چادر تطہیر میں کون سی 4 ہستیاں جلوہ گر محبوب نے فرمائی تھی؟ حضور امیر المومنین، مظہر العجائب والغرائب، منبع الفوائد، باب مدینۃ العلم والحکمت، شیخ و شیوخ امت، صدر الافاضل، امیر المومنین، مولا المسلمین، سیدنا مولا مرتضی علی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور حضور سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ، اور حضور ساداتنا نوجوانان جنت کے سردار ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ عنہما. تو ہمارا تمام ساداتنا امہات المومنین کے متعلق عقیدہ ہے کہ اللہ نے ان کو تطہیر کا مقام عطا فرمایا ہے. دنیا کی ہر طلب اور خواہش ان کے دلوں سے دور ہے، اس لیے حضور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی نورانی ذات بابرکات، کوئی دنیا داری ان کے نزدیک نہیں آ سکتی، ان کا مقام تطہیر ہے. جنگ جمل کوئی دنیا داری کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، نہ وہ جنگ کرنے کے لیے آئی تھی، وہ اپنے 2 روحانی بیٹوں میں سلو کروانے کے لیے تشریف لائی تھی. موقع ہوگا تو اس پر بھی بات ہو جائے گی. الغرض ان کا مقام تطہیر، اور یہ 4 کریم ہستیاں جو آل ابا ہیں، ان کو اللہ پاک نے تطہیر کا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہوا ہے. تو لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ کا معنی کیا ہے کہ دنیا کی ہر طلب اور خواہش اللہ نے ان کے دلوں سے دور فرما دی ہے. اس لیے ہم سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ کے متعلق واضح ذہن رکھتے ہیں کہ حضور سیدہ مال و دولت کی کمی کی وجہ سے نانا جان سے رابطہ نہیں فرمایا تھا مطالبہ میراث، نہ کوئی دنیا داری تھی، نہ دنیا کا لالچ آ سکتا ہے. وہ بطول ہستی ہے سلام اللہ تعالی علیہ، وہ محبوب کی لاڈلی ترین ہستی، اعلیٰ ترین مقام تطہیر پر ہے. لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. دنیا کی طلب کبھی ان کے نزدیک آ ہی نہیں سکتی، اس لیے انہوں نے مطالبہ فرمایا تھا تو برحق شرعی اصولوں کی روشنی میں مطالبہ فرمایا تھا. نہ لالچ ہے نہ ہی کوئی مال و دولت کی کمی ہے. پھر مطالبہ کیوں فرمایا؟ مطالبہ اس لیے فرمایا کہ شریعت مبارکہ تقاضا کر رہی تھی، اور 2 سبب تھے. پہلا سبب وہ جو اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات اور حقائق اس کریم ہستی، کیونکہ ان کا مقام صدیقیت کبریٰ ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے اہل حقائق ائمہ فرماتے ہیں کہ نبوت سے نیچے اور صدیقیت کے اوپر ایک مقام ہے جس کا نام ہے مقام قرب، روحانی مقام ہے، مقام تقرب، مقام سر. اس امت میں مردوں میں سے صرف ایک ہستی اس مقام پر فائز ہے، وہ صدیق اکبر حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات. خواتین اسلام میں سے بھی ایک ہستی اس مقام سر
مقام قرب اور تقرب پر فائز ہیں، اور وہ ہستی کون ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کی لاڈلی ترین صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہا۔ اور جو ہستیاں اس مقام پر ہوتی ہیں نا، ان کے سامنے حقائق نمایاں ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہی تھی کہ کئی لوگ ہماری ہی محبت کا دعویٰ کر کے تو پھر حضرت ابو بکر صدیق کا انکار کریں گے، ان کی عظمت پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ حضور سیدہ نے اپنے نانا جان کریم سے رابطہ فرمایا کہ حضور فلاں فلاں میں سے مجھے میراث مالی عطا کر دیجیے، میرا مطالبہ ہے آپ سے، تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ مطالبہ میراث شرعی قوانین کے مطابق صرف اس ہستی سے کیا جا سکتا ہے جس ہستی کو آپ امیر المومنین برحق تسلیم کریں گے۔ اگر آپ حضرت ابو بکر صدیق کو محبوب علیہ السلام کا خلیفہ بلا فصل جانشین اول جائز طور پر وارث نہیں مانتی ہیں تو آپ کے پاس تو مال و دولت کی کمی نہیں تھی، دنیا کی طلب تو کبھی آپ کے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ مطالبہ اس لیے متوجہ فرمایا، مرافعہ کیا، آپ کی بارگاہ اقدس سے رابطہ فرمایا تاکہ قیامت تک ہر ایک کو پتہ چل جائے میرے ابا جان خاتم النبیین حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلام نے اپنے وصال سے 4 دن پہلے خواتین بھی باجماعت نماز فرمایا، میں بھی باجماعت نماز ادا کرتی تھی۔ ہمارا امام میرے آقا نے کس کو بنایا تھا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جس ہستی کو ہمارے آقا نے ہم سب کے آگے کھڑا کیا، ہم نے دنیا کے معاملات میں بھی انہی کو اپنا منتظم مانا ہے۔ لہذا مطالبہ میراث، جبکہ میرے پاس کوئی مال و دولت کی کمی نہیں، لالچ طبیعت میرے نزدیک نہیں آ سکتا، میرا مقام تطہیر ہے، میں پھر بھی محبوب کی ذات کا حصہ کیوں حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ میراث کرتی ہوں؟ اس لیے کرتی ہوں کہ مطالبہ میراث اور مالی مطالبات صرف اس حکمران سے ہو سکتے ہیں جس حکمران کو آپ مانتے ہو، جس کی بیعت کر چکے ہو، جس کی حکومت کو یا آپ نہ مانتے ہو، درست نہ مانتے ہو، کبھی مالی مطالبے کا آپ حق رکھتے ہی نہیں۔ یہ آج کل کا نہیں ہے کہ اسمبلیوں سے تنخواہیں بھی لیتے چلے جائیں، اسمبلی کو جعلی بھی، اور ہماری شاید ہی کوئی اسمبلی ہو جو غیر جعلی ہو۔ وہ اسلم رئیسانی صاحب سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نے فرمایا تھا، جی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے جعلی ہی کیوں نہ ہو۔ میں طالب علم کا یہ نہیں ہے، لیکن آج کل کا یہ ماحول نہیں تھا کہ زبان سے کچھ کہیں عمل ان کا کچھ اور ہو، اسی اسمبلی میں موجود بھی رہے، سارے معاملات اور جل نہیں، قول و فعل میں تضاد نہیں۔ جو ان ہستیوں کا ظاہر ہے وہ باطن ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے۔ مطالبہ مالی فرما کر قیامت تک درس دے دیا کہ مجھ سیدہ کی نگاہ اقدس میں میرے آقا کے جانشین اول ہیں تو میرے نانا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور دوسرا، چونکہ قرآن کا عمومی حکم ہے اور مجتہد کے سامنے جب تک دلیل تخصیص نہیں آئے گی وہ عمومی حکم سے ہی استدلال کرے گا، لہذا آپ کا آیات میراث سے استدلال کرنا بالکل برحق، کیونکہ آپ مجتہد مطلق ہیں اور حضرت صدیق نے دلیل تخصیص دی اور آپ بالکل راضی اور خوشی ہو گئیں فرادیت میں ہی، اور فرمایا حضور ہم نے جو مطالبہ کیا وہ بھی درست تھا، قرآن کے عموم کی روشنی میں ہم نے آیتیں پڑھی، اور جو آپ نے میرے آقا کا فرمان دلیل تخصیص پیش کی میرے سر آنکھوں پر، مسئلہ اسی طرح ہے جو فیصلہ آپ نے جاری فرما دیا ہے۔ اللہ پاک مجھ فقیر حقیر میں نے مختصر کر دیا آخر پر، انشاءاللہ جب مجھ طالب علم کو آئندہ اس جگہ حاضری کا شرف ہوگا تو جہاں سے بات کو روک رہے ہیں انشاءاللہ وہیں سے پوری تفصیل سے عرض کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ وما علیہ